ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد 1974 کی پارلیمنٹ میں بہت سے علماء کرام موجود تھے، جس میں حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، پروفیسر عبدالغفور رحمہ اللہ، یہ حضرات موجود تھے۔ 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مسلمان طلباء پر جب تشدد ہوا، تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ یہ تحریک چلتے چلتے پارلیمنٹ میں بھی قرارداد پیش ہوئی۔ جو قرارداد پیش ہوئی اس میں پیش کرنے والے قائد حزب اختلاف حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ موجود تھے۔ انہوں نے پیش کی تھی۔ یہ جواب اصل میں مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس انداز سے پیش کیا کہ صرف مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کا ہی اس میں کردار تھا، باقی ایسے ہی تھے۔ حالانکہ اس تحریک کو جو انہوں نے پیش کیا تھا، بل پیش کیا تھا، اس 30 جون کو اس بل کے اندر پہلے جو دستخط تھے حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے تھے، تیسرے نمبر پر شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کے تھے، دوسرے نمبر پر مولانا عبدالمصطفیٰ اظہری رحمہ اللہ کے، چوتھے نمبر پر پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب رحمہ اللہ کے، چھٹے نمبر پر مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کوڑا کھٹک والوں کے تھے۔ یہ بل اس انداز سے پیش کیا گیا، اس میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے یکجا تھے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سب اکابرین جنہوں نے اپنی ملتان سے لائبریری اسلام آباد وہاں پر منتقل کر دی تھی، شب و روز شبانہ روز وہاں پر خدمت کرتے رہے، اور اس میں کہنا جی مولانا غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے دستخط نہیں تھے، پہلے جو بل پیش ہوا اس میں ان کے دستخط نہیں تھے، لیکن یہ معنی نہیں، مطلب نہیں کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کا کردار نہیں تھا۔ اس کے بارے میں جی ہم اور کلپ بنا کر اس میں پیش کریں گے، اس میں کچھ مدلل چیزیں آپ کے سامنے پیش کی